ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز مشاہدین و مشاہدات، روزوں کے احکام و مسائل پر یہ تیسرا ایپیسوڈ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے، جو باذن اللہ روزوں کی فضیلت اور روزے دار کی فضیلت پر انشاءاللہ العزیز یہ ایپیسوڈ ہوگا. اس کے اوپر وقت کے لحاظ سے ضرورت پڑے تو باتیں لالی جائیں گی. روزوں کی فضیلت. روزہ رکھنے والوں اور روزے کی بذات خود بے شمار فضیلتیں ہیں. احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو کئی فضیلتیں حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں. اس میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیے ہیں اس آدمی کو جو روزہ رکھتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان. فرمایا کہ اچھا عمل یہ ہے کہ تو سب سے پہلے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، یعنی کلمہ پڑھ، اور نماز کو قائم کر، فرض نمازوں کو قائم کر، اور فرض زکوٰۃ کو ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ لے. تو دیہاتی نے کہا لا انقص على هذا ولا ازید، میں اس پر نہ کم کروں گا اور نہ زیادہ کروں گا. جب یہ بات کہہ کر وہ دیہاتی نکل گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا. فرمایا جو کوئی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جنتی آدمی کو دیکھ لیں تو یہ جو آدمی جا رہا ہے پلٹ کر کے یہ جنتی آدمی ہے. اللہ اکبر. تو گویا روزہ رکھنے کی فضیلت جنت ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس کا برعکس معنی کیا ہوا کہ کوئی آدمی مستطیع ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا یا فرضیت کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل گیا. اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے جنت مانع بن سکتی ہے. اسی طرح سے روزہ رکھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن ایک خاص دروازہ، اسپیشل گھر ہوگا اس کے لیے. چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منها الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال له أين الصائمون
فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ إِذَا دَخَلُوا اغلق فلم يدخل فيه احد. رواہ البخاری. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے. جس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا. کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو سوائے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا. جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے روزے دار تو دروازہ بند کر لیا جائے گا، کوئی اور داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم لوگ دنیا میں گھر بنانے کی بات کرتے ہیں. دنیا میں کامیاب انسان اس کو سمجھا جاتا ہے جس کا خاص گھر ہو، اپنا ذاتی گھر ہو، تو اس کو چالاک انسان سمجھا جاتا ہے، چالاک تاجر سمجھا جاتا ہے. جس کا خاص گھر نہ ہو، کرایہ دار ہو، تو اس کا دنیا میں وہ اعتبار نہیں ہوگا جس کا جو خاص گھر والے کا اعتبار ہوتا ہے. تو حاضرین، معلوم ہوا کہ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے. اسی طرح روزہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، ایمان توحید پر، کیونکہ جو غیر موحد ہے، جو توحید پر نہیں ہے، تو وہ روزہ ایمان کی بیس پر نہیں ہوگا. واحتساباً، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. احتساب، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور ایسا روزہ کہ آپ کا روزہ مؤثر ہو. آپ کے روزے کا اثر، قبل رمضان آپ نمازی نہیں تھے، رمضان میں آپ نے روزے رکھا پورے احتساب کے ساتھ، بعد رمضان آپ نمازی ہو گئے، آپ نمازی ہو گئے بعد رمضان. یہ روزوں کا اثر ہے. ورنہ رمضان کے روزے ہمیں جیسے عام طور پر عام روٹین کی طرح جیسے لوگ رکھتے ہیں ویسے نہیں رکھنا ہے. پورے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھیں. ورنہ عام روٹین کی طرح روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ مؤثر نہیں ہوگا جتنا مؤثر وہ روزہ ہوگا جو احتساب و ایمان کے ساتھ ہوگا. اسی طرح سے روزہ جو ہے خیر کا دروازہ کھولتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ادلک علی ابواب الخیر، قلت بلا یا رسول اللہ، قال الصوم جنۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں خیر کے دروازے کی رہنمائی نہ کر دوں؟ تو صحابی نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے گناہوں کے لیے. اسی طرح جو ہے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی. تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ یہ دعا اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں. نمبر 1، الصائم حتی یفطر. اس میں دو چیزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیزیں بتائی کہ روزے دار
یہاں تک کہ وہ افطار کر لیں. یعنی حالت روزہ میں اگر کوئی بندے مومن روزہ رہ کر کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے, قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ دعا جس دعا روزے کی حالت میں کی جائے. اسی طرح سے ایک جامع فضیلت روزے کے سلسلے میں ہے اور سب سے بہترین فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ 10 امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فان الصوم لی وانا اجزی بہ. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر عمل کا بدلہ دگنا دیا جائے گا, یہاں تک کہ 700 گنا درجے تک, 10 سے لے کر کے 700 گنا درجے تک اس کو بدلہ دیا جائے گا روزے کا, عمل کا, نماز, زکوٰۃ, قرآن کی تلاوت, حج وغیرہ وغیرہ, الا الصوم سوائے روزے کے. کیوں بھائی؟ فإن الصوم لی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور میں اس کا بدلہ دوں گا. دیکھیں سامعین, بڑی بات ہے, بڑی پتے کی بات ہے. میں اس حدیث کی شرح 2 اعتبار سے علماء اکرام اس کا مطلب بھی بتایا ہے, میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پیش کروں گا. پہلی بات, کیا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, بقیہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ہر عمل, نیک عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرمایا, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محمد کہہ دو, بے شک میری نماز, میرا ونسکی میری قربانی, ومحیای میری زندگی, میرا جینا, میرا مرنا سارے جہانوں کے رب کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے, مگر یہ روزے کی ایسی کیا خوبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر عمل کا بدلہ, یعنی بدلہ کس اعتبار سے, اگر انسان کے گناہ ہو تو نماز کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اگر انسان کے گناہ ہو تو زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اگر انسان کا حج ہو تو اس حج کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کی خیر خواہی ہو, اس خیر خواہی کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایکسپٹ یعنی استثناء کر دیا روزے کو, کہا کہ روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا راز اللہ اور بندے کے درمیان ہی رہتا ہے. کسے معلوم بھائی رمضان میں اگر کوئی کہے کہ میں روزے سے ہوں جبکہ وہ روزے سے نہیں ہوتا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ روزے سے ہے. اگر کوئی افطار کرنے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہاں پر سب روزے دار ہیں. مگر کیا واقعی یہ روزہ رکھا, اس نے روزہ توڑ دیا, اس نے کچھ حالت روزے میں دن میں کچھ کھایا کچھ پیا, یہ سب علم کس کو ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. اور یہ جو روزہ رکھتا ہے بندے مومن اپنے کھانے کی قربانی کرتا ہے, اپنی ہم بستری کی قربانی کرتا ہے, اپنے پینے کی قربانی کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھوکا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے پیاسا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی شہوت کو, اپنی خواہش کو کنٹرول کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا. اور اس کا بدلہ صرف اور صرف کل قیامت کے دن ملے گا. اس کا بدلہ کل قیامت کے دن ملے گا. جیسا کہ میں بتایا کہ ہر عمل کا کفارہ ہو جائے گا. ایک مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کا کفارہ ہوئے گا, نماز کا کفارہ ہوئے گا, زکوٰۃ کا کفارہ ہوئے گا. گناہوں کا کفارہ نماز کے ذریعے سے, زکوٰۃ کے ذریعے سے, حج کے ذریعے سے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے, خیر خواہ کام کے ذریعے سے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے. مگر روزے کے ذریعے سے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن ملے گا. ایک مطلب یہ ہو گیا. دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے
کہ آپ ایک حدیث سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسکین کون ہے؟ تو لوگ صحابہ نے کہا مسکین وہ ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو دنیا کا مسکین ہو گیا، آخرت کا مسکین، قیامت کے دن کا مسکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، جس کی نمازیں ہوگی، جس کا زکوٰۃ ہوگا، جس کا حج ہوگا، جس کی قرآن کی تلاوت ہوگی، بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہوگا، یعنی حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہوگا وہ، مگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی اس کی، کہیں رشتہ داری توڑی ہوگی اس نے، کہیں کسی پر ظلم کیا ہوگا اس نے، کہیں کسی کو گالی دی ہوگی اس نے، کہیں غیبت کیا ہوگا اس نے، کہیں کسی کو مارا ہوگا، کہیں جھوٹ بولا ہوگا، حقوق العباد میں اس کی کوتاہی ہوگی، والدین کی اطاعت و فرما برداری نہ کیا ہوگا، نافرمانی کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھے گا، تو پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر مظلومین کی لیسٹ آئے گی، پورے مظلومین آئے گے جس کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، غش کیا ہوگا، مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، غیبت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کی نیکیاں جو ہے سب کے حق میں کچھ کچھ نیکیاں دیتے جائے گا، دیتے جائے گا، دیتے جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلومین اور باقی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سب جو ہے مظلومین کو اٹھا کر کے دے دے گا، یہاں تک کہ یہ کنگال ہو جائے گا، مگر سوائے ایک نیکی کے اس کے پاس ایک نیکی باقی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ کسی اور کو نہیں دے گا، وہ ہے روزہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ہے روزہ۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيحتمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخل بالصوم الجنة۔ شعب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ محاسبہ لے گا، مظلومین کو اس کے نیک اعمال اٹھا کر کے دے دے گا، اس کا بدلہ سب دے دے گا، یہاں تک کہ روزے کو اللہ تعالیٰ باقی رکھ لے گا۔ اللہ اکبر، اور اس روزے کے ذریعے سے وہ جنت کو چلا جائے گا۔ بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، بڑی پتے کی بات کہی گئی ہے اس میں کہ اس روزے کے بدلے وہ جنت چلا جائے گا۔ تو حاضرین، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اللہ کی خاطر تیاری کرنا ہے۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ گرمی کا موسم آئے گا، روزے کیسے رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے۔ آپ نیک نیت رکھیے، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کریں گے۔ آپ ارادے رکھیے، آپ خواہش رکھیے اور کوشش کیجیے اس عمل پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی معیت ضرور ساتھ ہوگی۔ اسی طرح روزے کی ایک اہم فضیلت ہے، وہ یہ ہے، ایک واقعہ ہے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ عہد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو لوگ بیک وقت اسلام قبول کیے، ایک ہی ٹائم پر اسلام قبول کیا۔ دونوں میں ایک آدمی ایسے تھے جو زیادہ عمل کرتے تھے، نیک اعمال ان کے زیادہ تھے، جبکہ دوسرے آدمی کے نیک اعمال بہت کم تھے ان کے مقابلے میں، مطلب فرائض کی پابندیاں تھیں، نوافل میں وہ بہت آگے تھے۔ یہاں تک کہ جو پہلے آدمی ہیں جو نیکیاں زیادہ کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرے آدمی جن کی نیکیاں کم نیکیاں کرتے تھے وہ ایک اور سال رہے، پھر ان کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر وہ صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں جو دوسرے آدمی کم نیکیاں کرتے تھے وہ پہلے آدمی سے پہلے جنت جا رہے ہیں۔ تعجب ہوا، خواب میں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کے بعد لوگ خواب کی تعبیریں پوچھتے تھے، خواب کا مطلب پوچھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کا مطلب بیان کرتے تھے۔ جب پوچھا، واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں فرق نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرے آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا،
رمضان میں روزے رکھے، اپنی مغفرت کر لی، تو اس اعتبار سے پہلے آدمی کے بالمقابل ان کی نیکیاں اضافہ ہو گئیں۔ رمضان کے مہینے کو غنیمت جان کر کے اس سے کافی فائدہ اٹھایا، اس سے مستفید ہوئے۔ تو اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ یہ سلف صالحین سے منقول ہے کہ سلف صالحین جب ماہ رمضان آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما دے، اور کثرت سے اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے تھے، کثرت سے عبادتوں میں لگ جاتے تھے، عبادتوں میں لگ جاتے تھے، خوب جم کر کے دعائیں کرتے تھے، جم کر کے نوافل کا اہتمام کرتے تھے، لمبا قیام ہوتا تھا، لمبے سجدے ہوتے تھے، لمبے رکوع ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان ہم سے قریب ہے، ہم سے قریب ہے ماہ رمضان۔ اس مہینے کے سلسلے میں ہمیں تیار رہنا چاہیے، غفلت نہیں برتنی چاہیے، بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے، اور بس رمضان کا مطلب یہ نہیں کہ عام روٹین کے خلاف بھائی رمضان آیا، ہاں چلو سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، گھر کو پینٹ کر لیے، گھر سجا لیے، گھر بنا لیے، سب ہو گیا، پھر جو ہے افطار کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہاں دن کا آدھا روزہ، خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ افطار کی تیاریاں ہوتی ہیں آدھا روزہ تقریباً، اور آدمی کا افطار کی تیاری کے لیے چیزیں لانا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے، کھانے پینے سے، خاص طور سے بھائی اللہ جو دے رہا ہے سمپل انداز میں، سادے انداز میں افطار اور سحری کس سے کرنا افضل ہے، میں انشاءاللہ آگے کے درس میں آپ کو ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ اپنا وقت ضائع کرنا، اس رمضان کا وقت ضائع کرنا، اس کو ضائع جانے دینا، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس رمضان میں مختصر ہی صحیح کھا کر کے، مختصر ہی صحیح پی کر کے، رمضان کو غنیمت جان کر کے تلاوتیں قرآن کا خاص طور سے بہت گہرا ربط ہے، کیونکہ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں، اور ماہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم 2 مرتبہ دورہ کیے ہیں، جبریل کو سنائے ہیں، 2 مرتبہ سنائے ہیں۔ تو اس کا کافی گہرا ربط ہے، مگر ہم لوگ ایک عام روٹین کی طرح رمضان کو سمجھ لیے ہیں۔ کتنا آسانی سے ہم جانے دیتے ہیں رمضان کو کہ رمضان کے روزے آئے، پہلے 3-4 دن جوش دکھاتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ہاں فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، پھر جو ہے کچھ دنوں کے بعد ہمارے فرض نمازیں نہیں ہوتی ہیں، سحری کر کے ہم لوگ سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یا کوئی فجر پڑھ لیا تو پورا دن سوتا ہے کہ عصر میں بیدار ہوتا ہے، وہ گویا پورا دن سو کر کے گزار رہا ہے۔ ایسے روزے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ روزے سے مقصود کیا ہے؟ بھوکا رہنا مطلب نہیں ہے روزے سے مقصود ہے تقوی حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کا، گناہوں سے بچنا۔ آپ گناہ بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، روزہ بھی رکھے ہیں، آپ کی گالیاں بھی چل رہی ہیں، روزہ بھی رکھے ہیں، آپ کی غیبت بھی چل رہی ہے، روزہ بھی رکھے ہیں آپ۔ ایسے روزے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ بھوکا رہنا، پیسہ رہنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مقصد بتائے، جو حکمت بتائے روزے کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ اس طرح سے ہم 20 دن گنوا دیتے ہیں۔ پہلے شروع کے 10 دن کچھ کوشش کیے، اس کے بعد سست پڑ جاتے ہیں، اور 20 دن گزر جاتے ہیں، باقی ہمارے 10 دن تو اللہ رحم فرمائے، خاص طور سے ہمارے خواتین پر اللہ رحم فرمائے کہ ان کا پورا رمضان 15 دن آخری کے عید کی شاپنگوں کے لیے گزرتا ہے، عید کی شاپنگوں کے لیے گزرتا ہے۔ رمضان کا دن کا روزہ پہلے ہی بھائی ان لوگوں کے لیے 8 دن کے روزے نہیں ہیں، ان کے ایام میں روزے نہیں ہیں، پہلے ہی جو ہے 8 روزے جا رہے ہیں ان کے، جن کی قضا کرنا ہے ان کو بعد میں۔ مگر یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے کہ آدھا دن پکوان میں گزارتے ہیں، پھر جو ہے آدھا رمضان جو ہے شاپنگوں میں گزارتے ہیں۔ ایک دن کپڑے خریدنے کے لیے چلے گئے، ایک دن کپڑے خریدنے کے لیے چلے گئے، کپڑا خرید کر کے آ گئے، پھر دوسرے دن جا رہے ہیں میچنگ شوز خریدنے کے لیے،
پھر تیسرے دن جا رہے ہیں میچنگ بینگلز خریدنے کے لیے، پھر چوتھے دن جا رہے ہیں کہ اس کا دوپٹہ خریدنے کے لیے، پھر پانچویں دن جا رہے ہیں میک اپ بنانے کے لیے، پھر جا رہے ہیں راستوں میں بیٹھ کر کے مہندیاں لگوانے کے لیے۔ یہ رمضان کو آپ نے کیا بنا کے رکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے غیروں کے سامنے رمضان کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کا مہینہ اور شاپنگ کا مہینہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے، پہلی بات عید کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ نیا کپڑا ہی پہنیں، عید کے لیے اچھا کپڑا پہننا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نئے کپڑے کی نعمت دیتا ہے تو رمضان سے پہلے خرید لیجئے، رمضان سے پہلے اپنی شاپنگ ختم کر لیجئے۔ رمضان میں آپ الگ انداز سے رہیے، آپ کا رہنے کا انداز الگ ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کیے، اللہ تعالیٰ سے قریبی حاصل کیجئے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ کے اعمال قبول ہوں، آپ کی تلاوتیں قبول ہوں۔ آج ہم نے رمضان کو یہ معنی بنا کر کے رکھ دیا ہے، اور غفلت میں رہنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید سنائی ہے۔ بے شمار وعیدیں ہیں، ایک وعید جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ آپ نے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر پہلی سیڑھی پر چڑھی، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھی، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چلی، آمین کہا۔ اس کے بعد خطبے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کبھی آپ نے ایسا عام روٹین سے ہٹ کر کے آپ نے ممبر پر جب قدم رکھنا شروع کیا تو آمین کہہ رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں سے دو باتیں بتائیں، ایک تو والدین کے متعلق تھی، تیسری بات جو بتائی میں نے اس شخص پر آمین کہی ہے جو ماہ رمضان پائے، رمضان کا مہینہ پا لیا، مگر جو ہے رمضان کے مہینے میں غفلت برتی، روزہ ہی نہیں رکھا۔ ایک غنیمت والا مہینہ آیا، نیکیاں لوٹنے والا مہینہ آیا، روزہ ہی نہیں رکھا، یا پھر جو ہے غفلت سے رہا، عبادتیں نہیں کی اس نے، تو اس پر جبریل نے بدعا کی اور میں نے آمین کہی۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کے سردار بدعا دینے والے اور آمین کہنے والے، اللہ اکبر، پورے انبیاء کے سردار اور اس دنیا کے سب سے بڑے ولی جو ہے آمین کہہ رہے ہیں۔ تو جو آدمی غفلت سے رہتا ہے ماہ رمضان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے اس کے لیے، جبریل کی بدعا ہے اس کے لیے، تو اس لیے ہمیں ماہ رمضان کو غنیمت جاننا چاہیے کہ بعد عصر خاص طور سے ہم لوگ افطار میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عصر کے بعد روزے دار کی بو جو مسک ہے جنت میں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ہم شاپنگوں میں لگے ہیں افطار کی تیاری میں کہ افطار میں کیا کھائیں، کیسا پئیں، دسترخوان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دسترخوان سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے حال میرے دوستوں، دیکھیں ایسے کوئی کام نہ کریں، ایسی کوئی غفلت والا کام نہ کریں جس سے آپ کا رمضان ضائع ہو جائیں۔ لہٰذا رمضان کی روزوں کی بے شمار فضیلتیں جیسا کہ میں نے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کیا، اسے یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے ماہ کو غنیمت سمجھ کر کے کثرت سے عبادتیں کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔